اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا 70 اسرائیلیوں کو طور پر لے جانا اور دیدار خداوندی کی ضد اور توبہ، بنی اسرائیل کا جنگ کرنے سے انکار اور سزا، یہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا 70 اسرائیلیوں کو طور پہاڑ پر لے جانا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم کے 70 بہترین افراد کو منتخب کیا اور ان سے کہا کہ تم اللہ کی طرف چلو اور اس سے اپنے گناہوں کی اور اپنی باقی ماندہ قوم کے گناہوں کی معافی مانگو اور روزے رکھو اور اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ کوہ طور پر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گئے تھے۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اپنے رب کا کلام سننا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ سے اجازت لے لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اجازت مانگوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب گئے تو ان پر پہاڑ کے ستون گرے، یہاں تک کہ سارے پہاڑ ستون سے بھر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام ملاقات کرتے تو وہاں نور کی تجلی پڑتی جسے کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قوم کے لوگ قریب ہوئے یہاں تک کہ انہیں بادلوں نے گھیر لیا اور انہوں نے اللہ کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مختلف حکم دے رہے تھے کہ فلاں کام کرو، فلاں نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ دیدار خداوندی کی ضد۔ جب ملاقات مکمل ہوئی اور بادل ہٹ گئے تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ دیکھ لیں۔ ان کی جرت پر ایک بجلی ان پر گری اور وہ سب کے سب وہیں مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پکارنے لگے اور عرض کیا کہ اے اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو میرے یہاں آنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے، اور ان لوگوں نے جو بے وقوفی کی تو کیا آپ ہمیں محض ہمارے بعض بے وقوفوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے؟ میں نے قوم سے 70 آدمی چنے اور جب واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا، تو پھر میری تصدیق کون کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار پکارتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کی روحوں کو واپس لوٹا دیا۔ توبہ سے متعلق دوسری روایت۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کی طرف سے توبہ چاہی تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم اللہ کے حکم پر صبر کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی پوجا نہ کرنے والوں سے کہا کہ جو پوجا کرتے ہیں انہیں قتل کر دو۔ وہ میدان میں بیٹھ گئے اور تلواریں چلانے لگے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور عورتیں اور بچے روئے اور گھبرائے ہوئے آئے اور معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور قتل کا حکم ختم کر دیا۔ قوم کے قتل کا واقعہ کب ہوا؟ سدی کی روایت میں ہے کہ قوم کے قتل کا واقعہ 70 آدمیوں کے ملاقات کے لیے جانے والوں سے پہلے پیش آیا، اس لیے انہوں نے قرآن مجید کی آیت اِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ جو قتل کے متعلق واقعہ ہے کے بعد ملاقات کا واقعہ ذکر کیا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ قتل کے واقعے کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لائیں جو بچڑے کی پوجا پر معافی مانگے، اور اس کے ایک دن مقرر فرمایا۔ 70 افراد کو طور پر لے جانا۔ دوسری روایت۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ جب وہ لوگ مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے تو کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ دیکھ نہ لے۔ ان کے اس جملے پر بجلی کی ایک کڑک سے وہ سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رو کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، بنی اسرائیل والے مجھے کیا کہیں گے کہ ہمارے اچھے آدمیوں کو تو نے مار دیا؟ اے اللہ، آپ چاہتے تو انہیں یہاں آنے سے پہلے موت دے سکتے تھے۔
کیا آپ ہمارے بعض بے وقوفوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ 70 وہ ہیں جنہوں نے بچڑے کو بنایا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ تو آپ کی طرف سے آزمائش تھی، آپ جسے چاہیں ہدایت دیں اور جسے چاہیں گمراہ کر دیں۔ آپ ہی ہمارے دستگیر ہیں، سو ہمیں بخش دیں اور ہم پر رحم فرمائیں۔ بلا شبہ آپ سب سے بہتر بخشنے والے ہیں۔ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتری مقرر کر دیجیے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے دعا قبول فرما کر ان لوگوں کو زندہ کر دیا، اور وہ زندہ ہو گئے اور چلنے لگے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم کیسے زندہ ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں نبی بنا دے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے انہیں نبی بنا دیا۔ اس کی طرف قرآن مجید میں یوں ارشاد ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں مبعوث فرما دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں بعد سے مراد مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، یعنی تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لہٰذا اس سے مطلوبہ مطلب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اریجہ جا کر جنگ کرنے کا حکم۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بیت المقدس کے قریب اریجہ نامی جگہ جانے کا حکم فرمایا تاکہ وہاں کے لوگوں سے جنگ کریں اور اس جگہ پر قبضہ کریں۔ وہ اس جگہ کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 جاسوس بھیجے۔ ہر قبیلے میں سے ایک آدمی لیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ قوم جبارین جو وہاں رہ رہی تھی کہ حالات معلوم کر کے آؤ۔ ان کی اس قوم کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس کا نام عائد تھا۔ اس نے 12 کے 12 کو پکڑ کر اپنے نیفے والی جگہ پر باندھ دیا۔ اس کے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھا تھا۔ پھر ان کو لے کر اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، یہ لوگ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انہیں اپنے سامنے پھینک دیا اور کہا کہ میں انہیں اپنے پاؤں سے رون ڈالوں۔ بیوی نے منع کیا اور کہا کہ انہیں چھوڑ دو تاکہ یہ اپنی قوم کو آنکھوں دیکھا حال بتائیں۔ چنانچہ اس نے چھوڑ دیا۔ جاسوسوں کا میثاق توڑ دینا۔ جب یہ وہاں سے نکلے تھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر تم نے بنی اسرائیل کو یہ حالات بتلا دیے تو وہ مرتد ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ قوم کے لوگوں سے یہ حالات پوشیدہ رکھو، البتہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو ساری کیفیت بتلا دو۔ اور پھر اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے معاہدہ بھی کیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو 10 آدمیوں نے میثاق توڑ دیا اور آج سے ہونے والے اس واقعے کو بیان کر دیا، جبکہ صرف 2 آدمیوں نے اس واقعے کو بیان نہیں کیا۔ کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں صحیح حالات سے آگاہ کیا۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا اور ان میں سے ہم نے 12 آدمیوں کو ذمہ دار قرار دیا۔ بنی اسرائیل کا جنگ کرنے سے انکار۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے، اے میری قوم، اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو جب کہ اس نے تم میں بہت سے نبی بنائے اور تمہیں حکمران بنایا، یعنی تم میں ہر شخص اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کا حکمران ہے۔ اے میری قوم، تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ دی ہے، اور پیٹھ دکھا کر واپس مت جاؤ ورنہ سخت نقصان میں پڑو گے۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے بڑے زور آور لوگ موجود ہیں، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم وہاں قدم نہیں رکھیں گے۔ ہاں، اگر وہ زور آور لوگ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ظلم رکھیں گے۔ البتہ جو لوگ اللہ کے نبی سے ڈرنے والے تھے ان میں سے 2 آدمیوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا بنی اسرائیل سے یوں کہا کہ تم ان لوگوں پر چڑھائی کر کے شہر میں گھس جاؤ، پھر جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی ان پر غالب آؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ مگر بنی اسرائیل کے لوگوں نے پھر یہ جواب دیا کہ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ، ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اسرائیلیوں کے لیے سزا۔ ان کا یہ جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور پر کوئی اختیار نہیں رکھتا،
پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ مقدس سرزمین ان کے لیے 40 سال تک روک دی گئی ہے۔ یہ زمین کے ایک خاص حصے وادی تیہ میں سر مارتے پھریں گے، من و سلوہ۔ چنانچہ اس قوم کو وادی تیہ میں بند کر دیا گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو قدر ندامت ہوئی۔ جب آپ اپنی قوم کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے اے موسیٰ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تب موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر افسوس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ اس نافرمان قوم کے حال پر افسوس نہ کریں۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیا، جس کی صورت یہ تھی کہ درختوں سے خاص قسم کی ترنجبین اور پرندے گرتے تھے۔ ان میں سے جب کوئی ان پرندوں کو دیکھتا تو اگر وہ موٹا ہوتا تو اسے کھا لیتا اور اگر نہ ہوتا تو اسے اڑا دیتا۔ اس طرح ان کے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ سائے کا کیا ہوگا؟ اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ پھر کہنے لگے کہ پہننے کا کیا ہوگا؟ تو اس کا انتظام اس طرح ہوا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے کپڑے دیے جاتے اور عمر کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی بڑے ہوتے جاتے اور وہ کپڑے پھٹتے بھی نہیں تھے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ یوں مذکور ہے کہ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، اس سے 12 چشمے نکلے۔ ہر قبیلے نے اپنے چشمے کو پہچان لیا۔ کھانے کے بارے میں قوم نے یہ شکایت کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک خوراک پر ہرگز نہیں رہ سکتے، پس تو ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو عام طور پر زمین سے اگتی ہیں، جیسے ساگ، ککڑی، گیہوں اور پیاز وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بہتر چیز کے مقابلے میں ادنیٰ چیز کو لینا چاہتے ہو تو تم کس شہر میں جاؤ، بلا شبہ تمہیں وہاں یہ چیزیں مل جائیں گی، یعنی کسی شہر پر حملہ کرو، وہاں قبضہ کر لو۔ چنانچہ وہ قوم وادی تیہ سے نکلی تو من و سلوہ ختم ہو گیا اور وہ سبزیاں کھانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو عصا مارنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آج سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اس کو بلند کر کے آج کو مارا جس سے وہ قتل ہو گیا۔ نوف سے مروی ہے کہ آج کا قد 800 گز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 گز تھا اور آپ کے عصا کی لمبائی بھی 10 گز تھی۔ آپ نے عصا کو بلند کیا تو آج کی پنڈلی تک پہنچا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ آج کی عمر 3000 سال تھی۔